اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے میرے رب کا نام جو نہایت ہی عزت اور عظمت والا ہے۔ سامعین، یہ جہان امتحان کا جہان ہے اور امتحان 6 خواہشوں میں رکھا گیا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کی بہت سی آیات میں ہمیں ملتا ہے۔ انہی میں سے چند آیات میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14، سجائے لوگوں میں محبت ان خواہشوں کی تاکہ شہوت پرستوں اور خدا پرستوں میں فرق و امتیاز ظاہر ہو۔ کون سی خواہشیں جن کی محبت دل میں ڈالی؟ نمبر 1 عورتیں، نمبر 2 بیٹے، نمبر 3 تلے اوپر سونے چاندی کے ڈھیر، مطلب مال کی کثرت کی محبت جو کہ انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ نمبر 4 نشان کیے ہوئے گھوڑے، نمبر 5 چوپائے اور نمبر 6 کھیتی۔ یہ جیتی دنیا کی پونجی ہے، یعنی اس سے کچھ عرصہ نفع پہنچتا ہے پھر فنا ہو جاتی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ متاع دنیا کو ایسے کام میں خرچ کرے جس میں اس کی عاقبت کی درستگی اور سعادت آخرت ہو۔ آگے فرمایا، اور اللہ ہے کہ جس کے پاس اچھا ٹھکانہ یعنی جنت، تو چاہیے کہ اس کی رغبت کی جائے اور دنیا ناپائیدار کی فانی مرغوبات سے دل نہ لگایا جائے۔ تم فرماؤ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں اس سے یعنی متاع دنیا سے بہتر چیز بتا دوں پرہیزگاروں کے لیے، جو ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور ستھری بیویاں جو ہر زنانہ عوارض اور ہر ناپسند و قابل نفرت چیز سے پاک، اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ اب انسان سوچے گا اور سوال کرے گا کہ ان 6 چیزوں کی محبت میں خرابی کیا ہے؟ مال، اولاد، عورتیں، سامان، سواریاں یہ زندگی کا حصہ ہیں اور امور زندگی ان کے بغیر نہیں چل سکتے، تو بلا شبہ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امتحان رکھا ہی نعمتوں میں ہے۔ سورہ تکاثر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، یعنی مال کی زیادہ طلب نے انسان کو اللہ سے غافل کیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے تمہیں مال کی زیادہ طلب نے ہی دور کیا نا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، یعنی موت کے وقت تک حرص تمہارے دامنے گیر خاطر رہی۔ اچھا، تو جیسا کہ پچھلی سورہ آل عمران کی آیتوں میں بھی مال کی محبت کا ذکر ہوا، اب سورہ تکاثر میں بھی مال کی طلب اور انسان کی غفلت کا ذکر کرنے میں زور دیا گیا۔ تو اب میں موضوع کی طرف آنا چاہوں گی کہ ان نعمتوں میں امتحان کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی اور حکم فرمایا کہ ضرورت تک کوئی بھی چیز حرام نہیں ہے۔ مکان یعنی گھر، تو گھر بنایا جائے جس میں رہنے کی سہولتیں ہوں، کیونکہ وہ ضرورت ہیں۔ گرمی سردی سے بچنے کی، موسمی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے جو بھی اس گھر میں محنت اور مال لگایا جائے گا وہ ضرورت کے اندر آئے گا اور وہ جائز ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے جو حد قائم کی اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کے اندر اس کی رغبت بھی رکھی اور حد بھی قائم فرمائی نکاح کی صورت میں، تو یہ عمل چونکہ رغبت بھی ہے تو اس کو نکاح کی حد تک جائز قرار فرمایا۔ اسی طرح سامان سواری، کھیتی، چوپائے یہ سب مالی نعمتیں ہیں، تو ان کو بھی ضرورت کی حد تک استعمال کا حکم فرمایا۔ کھیتی چوپائے اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، آج کل گاڑیاں، موٹر بائکس وغیرہ وغیرہ لوگوں نے رکھی ہوتی ہیں، یہ بھی سواری کا کام ہی دیتی ہیں۔ تو جو نعمتیں ہمیں عطا کی گئیں، ان میں امتحان یہ ہے کہ ضرورت دنیا پر اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ ہمیں جس چیز سے روکا گیا ہے وہ ہے ان چیزوں کی پیروی میں، ان چیزوں کی طلب میں اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کو انسان توڑ ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ضرورت پر ہمیں کوئی روک نہیں رکھی۔ ضرورت کے لیے گھر بنانا، ضرورت کے لیے کھانا کھانا، مقصد بھوک ختم کرے، جسم کو تقویت دینے کے لیے
جہاں کھانا محض لذت زبان کی لذت کے لیے ہو وہ خواہش پرستی میں شمار ہوگا، اور عورت جس سے کہ نکاح کرنا اس کی ضرورت بھی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی کوئی ناراضگی نہیں، مگر بغیر نکاح کے باقی عورتوں کی طرف رغبت یہ خواہش پرستی میں شمار ہوا۔ سامان سواری ضرورت کی حد تک جائز ہے، مگر ان کی کثرت سجاوٹ اس نیت سے کرنا کہ دوسروں پر فخر جتاؤں، دوسروں پر برتری بناؤں، تو یہ خواہش پرستی میں شمار ہوا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے کہ تمہیں کہ دنیا کی طلب، دنیا میں رہنے کی حد تک، ضروریات دنیا تک جائز ہے، مگر حد سے تجاوز کے بعد زمین میں شر پھیلتا ہے اور یہ ہوائے نفس میں آتا ہے اور یہ سخت گناہ ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے خلاصہ بنایا، ایک بات کا مقصد تھا کہ آپ کو موٹی موٹی بات پہلے آپ کے آگے رکھ لوں، اب موضوع کو قرآن سے مضبوط کروں گی تاکہ آپ بات اچھی طرح سمجھ پائیں، اس کے نقصانات سے بچیں۔ ہم ان گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں اور ان کی فکر بھی نہیں کرتے، اور یہ آیت ہی اصل قرآن کا مقصد آیات ہیں، اور جنت اور دوزخ کا فیصلہ انہی کے گرد ہے جن پر ہم تدبر کیے بغیر گزر جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے رب نے فرمایا کہ میں ہوں اللہ، تو کہاں اوندھے جاتے ہو۔ سورہ حدید جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل اور کود، جس میں وقت ضائع کے سوا کچھ حاصل نہیں، مطلب کہ دنیا کو سجانے سنوارنے میں جتنی محنت مشقت اٹھا لے آخرت سب ختم ہونا ہے، اور اللہ کے حکم بھی توڑیں، وقت ضائع کریں اور آخرت بھی برباد کریں گے۔ پھر فرمایا اور آرائش اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا، لفظ آتا ہے زینتم و تفاخرم بینکم و تکاثرن فی الاموال والاولاد، اور آرائش اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا، کہ یہ سب چیزیں اور ان سے محبت دل میں ڈال لی، مقصد بڑائی مارنے کی، دل میں ان کی محبت ڈالی، اور اس آیت میں واضح کیا گیا ہے کہ یہ چیزیں دھوکہ ہیں۔ دھوکہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے سورہ فاطر آیت نمبر 5، تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی، یعنی اس کی لذتوں میں مشغول ہو کر آخرت کو بھول جاؤ۔ آگے فرمایا اور ہرگز تمہیں اللہ کے حکم پر فریب نہ دے وہ بڑا فریبی۔ تو دیکھیں سامعین، رب دنیا کے دھوکے سے بچنے سے کس قدر منع فرما رہا ہے۔ تو اب آگے چلتے ہیں اس موضوع کے حوالے سے مزید آیات کی طرف آپ کی توجہ دلانا مقصد ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 165، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب کیا اور تمہیں ایک کو دوسرے پر درجوں بلندی دی۔ کس چیز میں؟ شکل و صورت میں، حسن و جمال میں، رزق و مال میں، علم و عقل میں، قوت و کمال میں، کہ تمہیں آزمائے اس چیز میں جو تمہیں عطا کی، یعنی آزمائش میں ڈالے کہ تم نعمت جاہ و جلال پا کر کیسے شکر گزار رہتے ہو اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ کس قسم کے سلوک کرتے ہو۔ تو ثابت ہوتا ہے نعمتوں میں امتحان رکھا گیا، جبکہ ہم لوگوں کو یہ گائیڈ کیا گیا ہے کہ امتحان 5 ارکان میں ہے کہ جو ان کی پابندی کرے گا وہ کامیاب ہے، جبکہ 5 ارکان کی پابندی ہمارے نفس کی اصلاح کے لیے فرض فرمائی گئی تاکہ تم مضبوط، ڈر والے، دل کے اطمینان، علم الیقین والے بن سکو۔ 5 ارکان کی اہمیت ان کے مقصد کے ساتھ ہے، اور اگر مقصد کو اہمیت نہ دی جائے ان ارکان سے جو کہ علم الیقین اور خشوع اور خضوع بڑھانے کے لیے ضروری فرمایا سورہ بقرہ میں مدد لو صبر اور نماز سے، کہ نماز کے اندر دی گئی تعلیم کو نفس میں خوب راسخ کرنا ہے اور نفس کو حرام کی خواہش کرنے سے روکنا ہے، اور اگر ہم نماز کے مقصد کو اہمیت ہی نہ دیں تو فرمایا سورہ مریم آیت نمبر 59، اور ان میں جنہیں ہم نے راہ دکھائی اور چن لیا، جن پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی، گر پڑے سجدہ کرتے اور روتے۔ یہ آیت ثبوت ہے کہ جو کچھ پڑھا جائے اس کی سمجھ آئے تو قلب پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور قلب میں محبت الہی اور خشیت الہی کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اور یہی 5 ارکان کا مقصد ہے۔
اور یہی نجات کی راہ۔ پھر آگے ان کا ذکر فرمایا جنہوں نے مقصد کو ضائع کیا کہ جس چیز نے مضبوط رکھنا تھا خواہشات نفسانی سے بچنے کے لیے، تو خواہشات غالب ہوئیں اور نماز کی ادائیگی کرنے کے باوجود مقصد نہ پا سکے، اور یہی حکم تمام لوگوں کے لیے ہے کہ مقصد کے بغیر منزل ناممکن ہے۔ اور فرمایا اسی آیت میں اس کا اگلا حصہ، تو ان کی جگہ یعنی رحمان کی آیتوں کو سننے کے بعد رونے سجدوں میں گرنے والوں کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ تو غور کیجئے، نماز ایک افضل ترین عمل ہے اور نفسانی خواہشات کی پیروی عبادات کو ضائع ہماری عبادات کو ضائع نہ کر دیں۔ خدارا عبادات کے مقاصد پر غور کیجئے اور خود کو علم اور علم الیقین کی قوت سے مضبوط کیجئے۔ میرے بہت سے سننے والے یہ کہیں گے کہ جی یہ آیات تو اس زمانے میں رہنے والوں کے لیے نازل ہوئیں، تو ہم پر اس کا اطلاق نہیں، تو یہ بات غلط ہوگی۔ قرآن پاک تا قیامت تک آنے والوں کے لیے یکساں نصیحت اور عبرت کا ذریعہ ہے، اور اگلے پچھلے زمانے والوں کا ذکر یا حوالہ دیا جائے تو وہ ذکر کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس نے یہ کیا، اور اگر تم کرو گے تو تم بھی اسی انجام کا انتظار کرو۔ تو چلیے امتحان سے تعلق رکھنے والی مزید آیات کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ ملک آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ کہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو۔ بہت ہی غور طلب بات ہے کہ موت زندگی کیوں پیدا کی، یعنی کہ تمہاری جانچ ہو دنیا کی زندگی میں۔ کیسی جانچ؟ کیا جانچ؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں احسن عملا والا کون ہے، اور تم میں کس کے کام زیادہ اچھے ہیں، یعنی کون مطیع و مخلص ہے۔ احسن عملا کون سے ہیں؟ جو مال کہ اللہ نے دیا ہے اس کو، جیسا کہ پچھلی آیت میں فرمایا کہ فخر جتانے، برتری بنانے، آرائش کرنے، محض نمود و نمائش کے لیے خرچ نہ کیا جائے، اس سے بچنے کو احسن عملا فرمایا۔ دیکھیں، انسان گھر کو ایسے آرائش کرتا ہے کہ باقیوں پر فخر جتانے کے لیے، اور وقت اس کی نمود و نمائش میں لگا دیتا ہے کہ میرا گھر سب سے نمایاں ہو، یہ چاہت اس کا نفس اس کے اندر ڈالتا ہے۔ اسی طرح لباس جو کہ مقصد صرف جسم چھپانا ہے، اس پہ نقش و نگار انسان کرتا ہے باقیوں پر اپنا آپ نمایاں کرنے کے لیے، تفاخر و تفاضل کے لیے۔ اسی طرح مال اولاد میں ہر جگہ انسان آرائش نمائش کرتا ہے فخر جتانے کے لیے، جیسا کہ فرمایا زینتم و تفاخر بینکم، کہ آرائش کرنا تفاخر و تفاضل کے لیے، اور یہی وہ بیماری ہے جو تمام عبادات اور انسان کی عقل و دانائی کو ضائع کر ڈالتی ہے، اور اس کو شیطانوں کا ساتھی قرار دلواتی ہے۔ فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 27، اور فضول نہ اڑا، بے شک فضول اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ تو غور کریں، ضروریات زندگی اور ضروریات دنیا تو شیطانوں کے بھائی نہیں کہلواتی، فضول وہی ہے جو تفاخر و تفاضل کے لیے خرچ کیا جائے۔ سورہ کہف آیت نمبر 6 تا 8، بے شک ہم نے زمین کا سنگار کیا جو کچھ اس پر ہے، وہ خواہ حیوان ہو یا نبات یا معاون یا انہار۔ میں نے سب سے پہلے جو آیت پڑھی تھی وہ اسی سے ملتی تھی نا، سورہ آل عمران کی، کہ سجائی لوگوں میں محبت ان خواہشوں کی، اور یہاں سورہ کہف میں بھی فرمایا کہ ہم نے زمین کا سنگار کیا جو کچھ اس پر ہے۔ تو دیکھیے، زمین پر زینت کی گئی، پھر ان چیزوں کی محبت بھی ڈالی گئی۔ پھر عمل جو کہ محض زینت کے لیے کیے جائیں، دوسروں پر بڑائی مارنے اور فخر جتانے کے لیے، ان سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ انہیں آزمائیں ان میں کس کے کام بہتر ہیں۔ تو یہ آیات اور سورہ ملک کی آیات
वहाँ भी लिखा हुआ था कि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, यहाँ फरमाया लियब्लुवहुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि इन्हें आजमाइन में से किसके काम बेहतर हैं, यानी कौन ज़ुहद इख्तियार करता है और मुहर्रमात और ममनुआत से बचता है। और बेशक जो कुछ इस पर है एक दिन हम इसे चटियल मैदान कर छोड़ेंगे, यानी आबाद होने के बाद वीरान कर देंगे, और नबात व अशजार वगैरह जो चीज़ें जीनत की थीं इनमें से कुछ भी बाकी ना रहेगा। तो दुनिया नापायदार की फ़ानी नापायदारी जीनत पर शेफ्ता ना हो। और अब मैं सूरह तकासुर की बाकी आयत पढ़कर बात मुकम्मल करना चाहूँगी। पहले 2 आयतें पढ़ी थीं, फिर इन पर तशरीह की। अब बात चूँकि आपको समझ आ गई है, अब बाकी आयत मेरी तमाम तर गुफ्तगू को मुकम्मल करेंगी, बल्कि ना सिर्फ मुकम्मल करेंगी बल्कि गिरा खोल देंगी। और मेरा मौजू खूब वाज़े होगा, क्योंकि इस आयत को पढ़कर तमाम आयतें इस पर रख कर बात को मजबूत करने और आपको समझाने के लिए आपके सामने रखी। मैंने आयत तलावत की सूरह फातिर आयत नंबर 5, और तुम्हें धोखा ना दे दुनिया की ज़िंदगी, और बाकी तमाम आयतें इसकी दलील में आपके सामने लाई। तो बात को वाज़े और मुकम्मल करते हुए सूरह तकासुर की तरफ दोबारा आपको ले जाऊंगी। सूरह तकासुर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज़्यादा तलबी ने, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुँह देखा। जैसा कि आप पहले भी मैंने ये आयत पढ़ी, तो अब आगे चलती हूँ और आपसे बात करती हूँ। और आगे चलकर फरमाया, हाँ हाँ जल्द जान जाओगे, फिर हाँ हाँ जल्द जान जाओगे, यानी मरने के बाद। और फरमाया, गौर कीजिएगा, और फरमाया कल्ला लौ तालमूना इल्मुल यकीन, हाँ हाँ अगर यकीन का जानना जानते तो माल की मोहब्बत ना रखते। क्यों ज़ोर दिया मैंने इल्मुल यकीन लफ्ज़ पर, कि इल्मुल यकीन से ही वो क़ुव्वत पैदा होगी जो आपको हुब्बुश शहवात और दुनिया के धोखे से बचाएगी। आगे फरमाया, बेशक ज़रूर जहन्नम को देखोगे, फिर बेशक ज़रूर इसे यकीनी देखना देखोगे। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमाइज़िन अनिन नईम, फिर बेशक ज़रूर इस दिन तुमसे नेमतों की पुरसश होगी, यानी जो अल्लाह ताला ने तुम्हें अता फ़रमाई थी, सेहत व फ़राग व अमन व ऐश व माल वग़ैरह, जिनसे दुनिया में लज्जतें उठाते थे। पूछा जाएगा कि ये चीज़ें किस काम में खर्च की, इनका क्या शुक्र अदा किया, और तर्के शुक्र पर अज़ाब किया जाएगा। तो सामईन, नेमत का शुक्र वो होता है कि जिसने नेमत अता की उस नेमत को उसी की नाफरमानी में खर्च ना किया जाए। तो यकीनन आपको इम्तिहान की समझ आ गई होगी। इम्तिहान नेमतों में रखा गया है। ख़वातीनो हज़रात, समाने जंग काफिर को मगलूब रखने के लिए होते हैं, और अगर मगलूब ना करें तो बेमकसद है। इसी तरह 5 अरकान नफ्स को मगलूब रखने के लिए नहीं है तो इनका कोई मकाम नहीं बन पाएगा। तो नहायत दुख से कहूँगी कि जिन्होंने हमें फ़ानी मरगूबात जो कि महज़ लज़्ज़ात दुनीवी हैं, इनसे ना सिर्फ आगाह करना था बल्कि सख्ती से मना करना था, मगर इनकी ज़िंदगियों में भी फ़ानी मरगूबात की मौजूदगी देखने में आई है। तो मेरी दुआ है अल्लाह हम सब को सही सिमत की तरफ चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें कुरान पर तदब्बुर करने वाला बनाए। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 62। याद करो जब हमने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। बोला, सुनिएगा गौर कीजिएगा, बोला काला आ रहीता का हाज़ल्लज़ी करमता अलैया, बोला देख तो जो ये तूने मुझसे मुअज़्ज़ज़ रखा और इसको मुझ पर फजीलत दी और इसको सजदा करवाया, तो मैं कसम खाता हूँ अगर तू मुझे क़यामत तक मोहलत दे तो मैं ज़रूर इसकी औलाद को पीस डालूँगा। हमसे अल्लाह की नाफरमानी शैतान करवाता है, तो सवाल जहन में आता है कि शैतान से किसने करवाई? तो शैतान से भी इसी ने करवाई जो हमसे करवा रही है, यानी बड़ाई की हवस। आपको याद होगा पीछे बताया, गौर कीजिएगा, अपनी बीमारी और रब की नाफरमानी की वजह
क्या साबित हुई? देख तो जो ये तूने मुझसे मुअज़्ज़ज़ रखा, अपनी बड़ाई चाहना अगले पर, ये है वो बीमारी जिसने इब्लीस को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बड़ाई गवारा नहीं थी। हर इंसान, आज का इंसान दूसरे पर बर्तरी बनाने की दौड़ में है, और यही वो गुनाह है जो इब्लीस से सरज़द हुआ। तो जैसा कि आपको बताया, सूरह हदीद में फरमाया, तुम्हारा आपस में एक दूसरे पर बड़ाई चाहना, माल और औलाद में एक दूसरे पर ज़्यादती चाहना, ये दुनिया का धोखा है। फरमाया तुम्हें धोखा ना दे दुनिया की ज़िंदगी, और अल्लाह के हुक्म पर फ़रेब ना दे, वो बड़ा फ़रेबी। तो बार बार आयत को दोहराने का मकसद है कि आपको बात अच्छी तरह ज़हन नशीं हो जाए। तो अल्लाह ने वाज़ेह फरमा दिया कि कौन सी चीज़ से हमें बचना है और नफ्स किस चीज़ पर उकसाता है और कैसे बचना है। अपनी बात समेटते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगी। मेरी वीडियो से मुतल्लिक़ आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।